بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 36واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ بیع صرف کے متعلق احکام پڑھیں گے۔ تو پہلے اس بیع کے متعلق کچھ ضروری قواعد اور اصول سمجھ لیں تاکہ آگے جو احکام ہیں ان کو سمجھنے میں ان کے ذریعے سے آسانی ہو۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بیع صرف کسے کہتے ہیں؟ تو صرف کا لغوی معنی ہے پھیرنا یا خرچ کرنا، اور اس بیع کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، یعنی فقہ کی اصطلاح میں بیع صرف کسے کہتے ہیں؟ تو بیع صرف ایسا عقد ہے جس میں ثمن کے مقابلے میں ثمن کی خرید و فروخت ہو، یعنی دونوں طرف ثمن ہے۔ ثمن سے مراد سونا یا چاندی یا وہ چیز جو سونے چاندی کے حکم میں ہو، اس کو ثمن کہا جاتا ہے۔ تو دونوں طرف اگر ثمن کی کوئی چیز ہے تو اس کو بیع صرف کہا جائے گا، چاہے تو دونوں طرف ایک ہی جنس ہو، یا مثلا ایک طرف سونا ہے دوسری طرف بھی سونا ہے، یا الگ الگ جنس ہو، جیسے ایک طرف سونا ہے اور دوسری طرف چاندی ہے، تو اس صورت میں یہ بیع صرف کہلائے گی۔ عام بیع کے اندر جو شرائط پائی جاتی ہیں وہ ساری شرائط بیع صرف کے اندر بھی ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ بیع صرف کے اندر کچھ خاص شرائط بھی ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو وہ 4 قسم کی شرائط ہیں جو خاص طور پر بیع صرف کے اندر لازمی اور ضروری ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس مجلس کے اندر عقد ہو رہا ہے اسی مجلس کے اندر دونوں طرف کے جو عوض ہیں ان پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔ اگر دونوں پر قبضہ نہیں کیا یا ایک پر قبضہ کیا اور دوسرے پر قبضہ نہیں کیا تو عقد درست نہیں ہوگا۔ اسی مجلس میں دونوں طرف کی جو چیز ہے وہ ایک دوسرے کے حوالے کر دینا، اس کے سپرد کر دینا ضروری ہے، اور اس میں صرف تخلیہ کر دینا کافی نہیں ہے۔ تخلیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسرے کو اختیار دے دینا کہ ساری رکاوٹیں اس سے میں نے دور کر لی ہیں، تم کسی بھی وقت اس کو لے سکتے ہو۔ جو عام بیع ہوتی ہے اس میں تخلیہ کافی ہوتا ہے، لیکن بیع صرف میں تخلیہ کافی نہیں ہے، بلکہ اٹھا کر اس کے حوالے کرنا، یعنی اس کو دینا، ہاتھ میں دینا ضروری ہے۔ اسی طرح عام بیع کے اندر مبیع کی تعیین کر دینا کافی ہوتا ہے کہ یہ والی گندم ہے، مثلا اس کو متعین کر دیا ہے، لیکن یہاں پر سونے یا چاندی یا ثمن کی تعیین کافی نہیں ہے، بلکہ تعیین کے ساتھ ساتھ اس کو حوالے کرنا، اس کے ہاتھ میں دینا، یہ قبضہ شمار ہوگا۔ اس کی ضروری ہے دونوں طرف سے۔ دوسری شرط یہ ہے جو خاص طور پر اس میں بیع صرف میں ضروری ہے کہ اگر دونوں عوض ایک جنس کے ہیں، مثلا سونے کا سونے کے بدلے میں تبادلہ ہو رہا ہے یا چاندی کے چاندی کے بدلے میں تبادلہ ہو رہا ہے، تو ان میں برابری بھی ضروری ہے، تماثل ضروری ہے، کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ اور برابری سے مراد یہ ہے کہ مقدار ان کی، وزن ان کا جو ہے نا وہ ایک جیسا ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے، اگرچہ کوالٹی میں یعنی ججت یا ردی ہونے میں فرق ہو۔ تو پہلے آپ نے ربا میں پڑھا ہے کہ سونے اور چاندی یا جو ربا والی چیزیں ہیں ان میں عمدہ ہونے یا گھٹیا ہونے کا اعتبار نہیں ہوتا، مقدار کے اندر، وزن کے اندر ان کا برابر ہونا ضروری ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بیع صرف میں چونکہ اسی مجلس کے اندر قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے اس میں خیار شرط نہیں رکھا جا سکتا۔ خیار شرط کی پہلے آپ نے تفصیل پڑھی ہے کہ ایک بندہ عقد کرتا ہے لیکن ساتھ وہ یہ شرط لگاتا ہے کہ میں 3 دن تک سوچ کر بتاؤں گا کہ میں یہ بیچوں یا نہ بیچوں، یا خریدوں یا نہ خریدوں۔ تو ان میں کوئی بھی فریق اپنے لیے خیار نہیں رکھ سکتا، کیونکہ خیار کی صورت میں پھر اسی وقت قبضہ نہیں ہوگا، 3 دن کی مہلت مل جائے گی، جبکہ بیع صرف کے اندر قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو خیار شرط تو اس میں نہیں ہو سکتا، البتہ خیار عیب دونوں کو حاصل ہوگا، یعنی سپورٹ کرنے کے بعد اگر اس کسی بھی عوض کے اندر کوئی نقص پایا جا رہا ہے، کوئی ایسی خرابی پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے نقصان ہے، تو اس کو واپس کیا جا سکتا ہے عیب کی وجہ سے۔ اور جو خیار رؤیت ہے تو عام جو درہم اور دینار وغیرہ ہیں اس میں تو دیکھنے یا پسند کرنے کا اس میں کوئی صورت نہیں ہوتی، تو اس میں تو خیار رؤیت حاصل نہیں ہوتا، لیکن جو زیورات وغیرہ ہیں یا سونے چاندی کی بنی ہوئی جو اشیاء ہیں، چونکہ ان کو دیکھنے کے یا پسند کرنے کا اعتبار ہوتا ہے، تو اس لیے اگر پہلے کسی نے دیکھا نہیں ہے تو دیکھنے کے بعد خیار رؤیت حاصل ہوگا۔ چوتھی شرط جو اجل سے متعلق ہے کہ اس میں بیع صرف میں کوئی بھی فریق عوض حوالے کرنے کے لیے اجل یا مدت طے نہیں کر سکتا کہ میں اتنی مدت بعد یہ حوالے کروں گا، کیونکہ دونوں طرف سے اسی مجلس کے اندر قبضہ کرنا یہ شرط ہے۔ اگر مدت مقرر کریں گے، ادھار کریں گے، تو یہ اس قبضے کے منافی ہے، تو لہٰذا اس اجل کی اس کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی اجل کو، مدت کو مقرر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ فوراً اسی مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ تو اس کی خاص شرائط تھیں
اس کے بعد چند مزید اصول ہیں جو اس بیع کے احکام سے متعلق ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جن اشیاء میں تفاضل کمی بیشی جائز ہے، یعنی جنس جب مختلف ہو تو کمی بیشی جائز ہوتی ہے، ان میں اندازے کی بنیاد پر بھی بیع ہو سکتی ہے، بیع جائز ہے۔ اور جن میں تفاضل جائز نہیں ہے، برابری سرابری ضروری ہے، تو ان میں تخمینہ یعنی اندازے کی بنیاد پر بیع درست نہیں ہے، بلکہ ان میں حقیقتاً وزن کر کے بیچنا ضروری ہوگا۔ اگر سونے کا سونے کے بدلے میں یا چاندی کا چاندی کے بدلے میں تبادلہ ہو تو چونکہ یہ ایک ہی جنس ہے تو اس میں برابری ضروری ہے، تو تفاضل اس میں جائز نہیں ہے، کمی بیشی جائز نہیں ہے، اور اندازہ لگانا اس میں بھی جائز نہیں ہے، بلکہ صحیح وزن کر کے دونوں طرف سے برابر کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر ایک طرف سونا ہے دوسری طرف چاندی ہے تو جنس چونکہ مختلف ہے تو اس صورت میں کمی بیشی جائز ہے۔ جب کمی بیشی جائز ہے تو اندازے سے بیچنا بھی جائز ہے، کیونکہ اندازے کے اندر اگر کمی بیشی ہو جاتی ہے تب بھی اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ایک اور اصول اس بیع سے متعلق یہ ہے کہ جو عام بیع ہوتی ہیں ان کے اندر ثمن پر اگر بائع نے قبضہ نہیں کیا، یعنی ثمن وصول نہیں کیا، قبضہ کرنے سے پہلے ہی وہ اس کے اندر تبدیلی کر دے، تصرف کر دے، وہ کہے کہ درہم اگر مقرر ہوئے تھے ثمن کے طور پر، وہ کہے کہ اس درہم کے بدلے میں تم مجھے کپڑا دے دو، تو اس طرح کر سکتا ہے۔ لیکن بیع صرف میں ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ بیع صرف میں دونوں طرف جو بھی عوض ہے وہ جو طے ہوا ہے سونا یا چاندی یا درہم دینار وہی والے قبضے میں کرنا ضروری ہے۔ قبضہ کرنے سے پہلے ان میں تصرف کرنا یا تبدیلی کرنا کہ ان درہموں کے بجائے کپڑا دے دو یا سونے کے بجائے تم چاول دے دو، گندم دے دو، اس طرح قبضہ کرنے سے پہلے اس میں تبدیلی کرنا درست نہیں ہے۔ ایک اور اصول یہ ہے کہ جو درہم پہلے زمانے میں ہوتے تھے وہ چاندی کے بنائے جاتے تھے، اور جو دینار ہوتے تھے وہ سونے کے بنائے جاتے تھے، لیکن ان میں خالص درہم کے اندر اور دینار کے اندر خالص سونا چاندی نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کو ڈھالنے کے لیے، اس شکل میں بنانے کے لیے ساتھ کوئی اور دھات پیتل وغیرہ بھی شامل کرنی پڑتی تھی، تو اس کی مقدار کسی میں کم ہوتی تھی، کسی میں زیادہ ہوتی تھی۔ تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر اس درہم اور دینار کے اندر سونا اور چاندی زیادہ ہے، جو دوسری دھات ہے جو پیتل وغیرہ ہے وہ کم ہے، تو اس کا حکم ثمن والا ہی ہوگا، اس کو ہم ثمن ہی شمار کریں گے، سونا چاندی ہی شمار کریں گے، اور سونا چاندی کے جو احکام ہیں بیع صرف والے وہ ان درہم اور دینار پر لاگو ہوں گے۔ لیکن اگر اس درہم اور دینار میں سونا چاندی کم ہے، دوسری جو دھات ہے پیتل وغیرہ وہ زیادہ ہے، تو صورت میں ان کا حکم سامان کا ہوگا، یہ سونا چاندی کے حکم میں نہیں ہوں گے۔ تو سامان میں اگر اس طرح تھوڑا بہت سونا چاندی لگا ہو، آگے اس کی تفصیل آئے گی، تو ان کا بھی اسی طرح کا حکم ہوگا، بیع کے اس طرح کے احکام اس پر لازم ہوں گے۔ ایک اور اہم بات اس میں یہ ہے کہ سیف مفزز یعنی ایسی تلوار جس کے دستے کے اوپر چاندی لگی ہوئی ہو، یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کو ایک فقہ میں اصطلاح بنا لیا گیا ہے، اور اس اصطلاح کو جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیع میں ایک طرف ایسا مال ہے جو مخلوط ہے، یعنی اس میں کچھ سونا چاندی یعنی مال ربوی جو وہ بھی اس میں شامل ہے، اور غیر ربوی یعنی ایسی چیز جس میں سود نہیں ہوتا، یعنی سونا چاندی کے علاوہ وہ چیز بھی اس میں شامل ہے۔ جیسے تلوار ہے، اس میں کچھ چاندی بھی لگی ہوئی ہے یا سونا بھی لگا ہوا ہے، ساتھ لوہا بھی ہے، تو یہ مال مخلوط ہے، تو اس کے بیچنے کے جو احکام ہیں ان کے لیے یہ سیف مفزز والی جو ہے نا اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ تو اب ان کا تبادلہ اگر خالص سونے یا خالص چاندی یا کسی بھی خالص جو ربوی مال ہے جن میں سود ہوتا ہے ان سے کیا جائے تو یہ تبادلہ کرنا تو جائز ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جو خالص سونا یا چاندی ہے وہ اس سونے یا چاندی سے زیادہ ہو جو اس مخلوط مال کے اندر ہے، یعنی تلوار کے اندر جتنا سونا یا چاندی لگی ہوئی ہے دوسری طرف جو سونا یا چاندی ہے وہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے، تاکہ جو جتنا سونا اس کے اندر ہے اتنا سونا اس کے مقابلے میں ہو جائے، اور جو اضافی سونا ہے وہ لوہے کے مقابلے میں ہو جائے۔ اور ایک اور اصول یہ ہے کہ سونا چاندی چاہے سکوں کی شکل میں ہو یا ڈلی اینٹ کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو، ہر صورت میں ان کا اگر دوسری چیز کے بدلے میں یعنی دوسری طرف بھی سونا ہے، ایک طرف بھی سونا ہے، یا ایک طرف سونا ہے دوسری طرف چاندی ہے، تو وہ ان کی شکل جو بھی ہو، زیورات کی شکل ہو، ڈلی کی شکل ہو، سکے کی شکل ہو، ہر صورت میں ان کا تبادلہ بیع صرف ہی کہلائے گا، اس میں بیع صرف کے احکام ہی لازم ہوں گے۔ اب اس کے بعد آپ کتاب کو دیکھیں تو سارے مسائل کو سمجھنا آسان ہوگا۔ تو فرماتے ہیں باب الصرف، الصرف هو البيع اذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الاثمان۔ صرف وہ بیع ہے کہ جب دونوں عوضوں میں سے ہر ایک ثمن کی جنس میں سے ہے۔ ثمن سے مراد سونا یا چاندی ہے یا جو بھی چیز اس کے حکم میں ہو،
دونوں طرف اگر سمن ہے تو اس کو بیع صرف کہا جائے گا۔ فَإِنْ بَاعَ فِضَّةً بِفِضَّةٍ، کوئی بندہ اگر چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچتا ہے، او ذهبًا بذهب، یا سونے کو سونے کے بدلے میں بیچتا ہے، تو یہ بیع صرف ہے۔ لم يجوز الا مثلا بمثل، تو اس کے اندر یہ شرط ہے کہ دونوں طرف برابر سرابر ہونے چاہیے، برابری کے بغیر کمی زیادتی کے ساتھ جائز نہیں ہے، چونکہ یہ جنس بھی ایک ہے اور ہے بھی یہ جو ربوی مال ہیں۔ پیچھے باب الربا میں اس کی تفصیل گزری ہے کہ ان کے اندر وزن والی صفت بھی پائی جا رہی ہے کہ سونا چاندی وزن کر کے بیچی جاتی ہیں، تو قدر مال جنس ان کے اندر علت پائی جا رہی ہے، تو ان میں برابری سرابری ضروری ہے۔ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْجَوْدَةِ وَالصِّيَاغَةِ، اگرچہ ان کے عمدہ ہونے میں یا گھٹیا ہونے میں فرق ہو، یا سیاغت کا مطلب ہے کہ بناوٹ کے اندر فرق ہو، کوئی کس شکل میں کوئی کس شکل میں ہے، تب بھی ان کے وزن کے اعتبار سے برابری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پیچھے آپ نے حدیث پڑھی ہے باب الربا میں کہ ان جو ربوی اموال ہیں ان کے اندر جو صفت ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا، صفت عمدہ ہے یا گھٹیا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا، مقدار میں برابر ہونا ضروری ہے۔ اور ساتھ ساتھ وَلَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الْعِوْضَيْنِ قَبْلَ الْإِفْتِرَاقِ، بیع صرف کے اندر جدا ہونے سے پہلے اسی مجلس میں جس میں عقد ہوا ہے دونوں عوضوں پر قبضہ کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اذا باع الذهب بالفضة، اور اگر سونے کو چاندی کے بدلے میں بیچا ہے، یعنی ہے تو دونوں طرف سمن ہے لیکن ان کی جنس الگ الگ ہے، تو جاز التفاضل، اس صورت میں کمی زیادتی تو جائز ہے، کیونکہ حدیث پہلے آپ نے پڑھی ہے کہ جب جنسیں مختلف ہو جائیں تو پھر تم کمی زیادتی کے ساتھ بیچ سکتے ہو، لیکن یدم بیدن، یعنی دونوں طرف سے قبضہ کرنا، نقد ہونا ضروری ہے۔ وجب التقابض، اس صورت میں بھی سونے اور چاندی کی جب آپس میں بیع ہو تو اسی مجلس کے اندر دونوں طرف سے قبضہ کرنا شرط ہے، ضروری ہے۔ وَإِنِ افْتَرَقَا فِي الصَّرْفِ قَبْلَ قَبْضِ الْعِوْضَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا بَطَلَ الْعَقْدُ، تو کہتے ہیں کہ بیع صرف کے اندر چونکہ دونوں طرف سے قبضہ کرنا ضروری ہے، اگر دونوں عوضوں پر قبضہ نہیں ہوا اور وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے ہیں مجلس سے، یا ایک پر قبضہ ہوا ہے اور ایک پر قبضہ نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی وہ اٹھ کر جدا ہو گئے ہیں، تو عقد باطل ہو جائے گا، بیع صرف باطل ہو جائے گی۔ آگے ایک اور اصول بیان کر رہے ہیں، وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي ثَمَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ قَبْضِهِ، جیسے شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ بیع صرف کا جو سمن ہے دونوں طرف چونکہ سمن ہوتا ہے تو کسی بھی عوض پر اس کو قبضہ کرنے سے پہلے تصرف کرنا، اس کو تبدیل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مُجَازَفَةً، اور سونے کو جب چاندی کے بدلے میں بیچا جائے تو چونکہ جنس مختلف ہے تو اس کو مجازفتاً اندازے کے ساتھ بیچنا جائز ہے، کیونکہ اس میں کمی بیشی اگر ہوتی بھی ہے تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کمی بیشی جائز ہے، جنس مختلف ہے۔ وَمَنْ بَاعَ سَيْفًا مُحَلًّى بِمِئَةِ دِرْہَمٍ، آگے وہی تلوار جس کے ساتھ سونا یا چاندی لگا ہوا ہو، وہ والا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک بندے نے ایک تلوار بیچی ہے جس کے اوپر محلہ کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر زیور لگا ہوا ہے، سونا یا چاندی اس پر دستے پر لگی ہوئی ہے۔ بِمِئَةِ دِرْہَمٍ، اس نے 100 درہم کی تلوار بیچی ہے۔ وَحِلْيَتُهُ 50 درہمًا، اس کے اندر جو زیور ہے یعنی سونا یا چاندی ہے وہ 50 درہم کا ہے، اور جو باقی لوہا ہے تلوار کا وہ بھی 50 درہم کا ہے۔ فَدَفَعَ مِنْ ثَمَنِهِ 50 درہمًا، اس نے 100 درہم میں سے 50 درہم تو دے دیے، یعنی مشتری نے 50 درہم ادا کر دیے نقد، اور 50 درہم اس نے ادھار چھوڑ دیے۔ جاز البیع، یہ بیع جائز ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ وَكَانَ الْمَقْبُوضُ مِنْ حِصَّةِ الْفِضَّةِ، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو 50 درہم ہے جس پر قبضہ ہو چکا ہے یہ اس چاندی کے حصے میں سے ہیں، یعنی یہ مال چونکہ مخلوط ہے، ایک تلوار ہے اس کے اندر زیور بھی ہے اور دوسری طرف لوہا بھی ہے، تو دوسری طرف درہم ہے، درہم کے اندر بھی چاندی ہوتی ہے، تو تلوار کے اندر جو چاندی ہے اور دوسری طرف درہم کے اندر بھی چاندی ہے، یہ آپس میں ان کی بیع صرف ہو جائے گی۔ اور تلوار کے اندر جو لوہا ہے اس لوہے کی درہم کے بدلے میں جو بیع ہوگی وہ عام بیع ہوگی، تو بیع صرف کے اندر نقد قبضہ کرنا ضروری ہے اور عام بیع کے اندر ضروری نہیں ہے۔ تو جو 50 درہم قبضہ ہو چکے ہیں ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ 50 درہم اس چاندی کے عوض میں ہیں، چاندی کے بدلے میں ہے جو تلوار کے دستے میں لگی ہوئی ہے، اور جو 50 درہم ادھار ہیں وہ لوہے کے ادھار ہیں، تو لہٰذا چاندی کا جو سمن ہے وہ اسی مجلس کے اندر قبضہ ہو چکا ہے، لوہے والا ادھار ہے، تو اس لیے یہ بیع درست ہو گئی ہے۔ وَإِن لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ، اگرچہ اس نے یہ تفصیل بیان نہیں کی کہ میں جو 50 درہم دے رہا ہوں یہ کس کے دے رہا ہوں، چاندی کے دے رہا ہوں یا لوہے کے دے رہا ہوں، اس نے یہ نہیں کہا، لیکن ہم حتی الامکان بیع کو درست کرنے کے لیے اس طرح ہم شمار کریں گے کہ جو 50 درہم ادا ہو چکی ہیں
یہ چاندی کے ہیں، اور جو ادھار ہیں وہ لوہے کے ہیں۔ وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ خُذْ هَذِهِ الْخَمْسِينَ مِنْ ثَمَنِهَا، اسی طرح اس نے کہا کہ یہ 50 درہم لے لو اس تلوار کی قیمت میں سے، تو تلوار کی قیمت میں سے 50 درہم دیے ہیں۔ اس صورت میں بھی ہم یہی شمار کریں گے کہ تلوار کی قیمت میں سے جو چاندی ہے اس کے تم 50 درہم لے لو، تو بیع کو درست کرنے کے لیے ان 50 کو ہم چاندی جو لگی ہوئی ہے اس کے عوض میں شمار کریں گے، تو بیع صرف میں قبضہ ہو چکا ہے دونوں طرف سے۔ اور جو لوہے والا ہے اس میں ادھار ہے، تو لوہے میں بیع صرف نہیں ہے، تو وہ ادھار جائز ہے۔ فَإِن لَمْ يَتَقَابَضَا حَتَّى يَفْتَرَقَا بَطَلَ الْعَقْدُ فِي الْحِلْيَةِ، اگر تو اس نے 50 درہم دیے تھے پھر تو بیع درست ہو جائے گی، لیکن کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے قبضہ نہیں کیا، یعنی 50 درہم بھی ادا نہیں کیے اور وہ دونوں جدا ہو گئے، اس صورت میں اگر اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا آسانی کے ساتھ، چاندی کو یا سونے کو تلوار سے الگ نہیں کیا جا سکتا، تو پھر پوری تلوار کے اندر ہی بیع باطل ہو جائے گی، اس کی بیع درست نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ يَتَخَلَّصُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ، تو کہتے ہیں کہ اگر یہ جو چاندی یا سونا تلوار کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ بغیر نقصان کے اس لوہے سے الگ ہو سکتا ہے، تو جاز البیع فی السیف بطل فی الحلیۃ، جو تلوار ہے لوہا ہے چونکہ اس کے اندر قبضہ کرنا شرط نہیں ہے تو اس کے اندر بیع درست ہو جائے گی، اور جو زیور ہے یعنی سونا یا چاندی ہے اس کے اندر قبضہ کرنا شرط تھا اور قبضہ نہیں ہوا تو اس کے اندر بیع باطل ہو جائے گی۔ آگے کہتے ہیں وَمَنْ بَاعَ إِنَاءَ فِضَّةٍ ثُمَّ افْتَرَقَا، ایک بندے نے چاندی کا برتن بیچا پھر وہ دونوں جدا ہو گئے، وَقَدْ قَبَضَ بَعْضَ ثَمَنِهِ، اور بعض ثمن پر قبضہ کر لیا تھا اور بعض پر نہیں کیا تھا، تو کہتے ہیں کہ بطل العقد فیما لم یقبض، جتنے ثمن میں اس نے قبضہ نہیں کیا اتنی مقدار کا جو برتن ہے اس میں عقد باطل ہو جائے گا۔ صح فیما قبض، جتنے حصے کا ثمن قبضہ ہو چکا ہے اتنے حصے کے برتن میں بیع درست ہو جائے گی۔ وکان الاناء مشترکا بینہما، اب یہ جو برتن ہے یہ ان دونوں کے درمیان، بائع اور مشتری کے درمیان مشترک ہو جائے گا، یعنی اگر آدھا ثمن ادا ہو گیا تھا تو آدھا برتن مشتری کا ہو جائے گا، اس میں بیع درست ہوگی، اور آدھے کے اندر بیع باطل ہوگی، وہ بدستور بائع کا ہی رہے گا۔ اسی طرح اگر چوتھائی حصہ ثمن ادا کیا ہے تو چوتھائی حصے میں بیع درست ہوگی، وہ مشتری کا ہوگا، اور 3 حصے بائع کے ہی ہوں گے۔ وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْإِنَاءِ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ، اگر ایک بندے نے برتن خریدا اور خریدنے کے بعد اس کا کوئی مستحق نکل آیا، مستحق نکلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بائع کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ آ کر کہتا ہے کہ اس برتن میں سے کچھ حصہ یعنی آدھا حصہ تو میرا ہے، اور اس نے بینہ کے ذریعے سے یا قاضی کے سامنے کیس کر کے عدالت کے ذریعے سے اس نے ثابت بھی کر دیا کہ یہ بعض حصہ اس برتن کا میرا ہے، تو اب قاضی کہے گا کہ یہ جتنا حصہ اس کا ہے وہ اس کو دے دیا جائے، وہ اس کی ملکیت ہے۔ تو اب مشتری کو چونکہ پورا برتن اس نے لیا تھا، اب بعض حصہ وہ مستحق نے لے لیا ہے، اس کو پورا برتن نہیں مل رہا، اس لیے مشتری کو ہم اختیار دیں گے انشاء اخذ الباقی بحصتی من الثمن، اگر تو باقی جو بچتا ہے برتن وہ اس کا جتنا ثمن بنتا ہے اتنا دے کر لے لے، وانشاء ردہ، اگر چاہے تو اس کو واپس کر دے، کیونکہ ابھی یہ اس مستحق کے ساتھ اس برتن کے اندر شریک ہو گیا مشتری، اور شرکت یہ ایک عیب ہے، اس لیے اس کو اختیار دیا جائے گا۔ ومن باع قطعۃ نقرۃ، کسی نے ایک ڈلی کا ٹکڑا بیچا، ان سونے چاندی کی کوئی ڈلی تھی، فاستحق بعضها، اس میں سے بعض حصے کا کوئی مستحق نکل آیا، یعنی کوئی تیسرا بندہ آ کر کہتا ہے کہ اس میں سے آدھی ڈلی جو ہے نا وہ میری ہے، تو اخذ ما بقی بحصته، اس صورت میں مشتری جو باقی ڈلی بچتی ہے اس کے پیسے دے کر اس کو لے لے گا، ولا خيار له، اس میں اس کو اختیار نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برتن کو جب بعض حصہ اس مستحق نے لے لیا ہے، بعض مشتری کا ہے، تو مشتری اس کو توڑ کر الگ نہیں کر سکتا، توڑے گا تو پھر وہ برتن استعمال کے قابل نہیں رہے گا، اس لیے اس میں مشترک دونوں کو رہنا پڑا تھا، وہ مشکل تھا۔ لیکن جس ڈلی ہے اس کو توڑا جا سکتا ہے، تو اس کو توڑ کر جتنا مستحق ہے وہ لے لے گا، اور جتنا باقی بچا ہے وہ مشتری لے لے گا، اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اس صورت میں اس کو واپسی کا اختیار نہیں ملے گا۔ آگے کہتے ہیں ومن باع درہمین ودینارا بدینارین ودرہم جاز البیع، ایک بندے نے 2 درہم اور 1 دینار کو بیچا 2 دیناروں اور 1 درہم کے بدلے میں، تو یہ بیع جائز ہے۔ جعل کل واحد من الجنسین بدلا من جنس الآخر، ہر جنس کو ہم دوسری جنس کے بدلے میں شمار کریں گے، یعنی ایک طرف 2 درہم ہے اور 1 دینار ہے، دوسری طرف 2 دینار ہیں اور 1 درہم ہے، تو اس طرف والے جو درہم ہیں ان کو ہم دوسری طرف والے دیناروں کے بدلے میں کریں گے، اور اس طرف والا جو دینار ہے اس کو ہم دوسری طرف والے درہم کے بدلے میں کریں گے۔ تو جب جنس مختلف ہو تو اس میں کمی زیادتی جائز ہوتی ہے، تو
تو یہ ایک جنس کو دوسری مخالف جنس کے بدلے میں ہم شمار کر کے اس بیع کو درست قرار دے دیں گے۔ ومن باع 11 درہما ب10 دراہم و دینار جاز البیع، ایک بندے نے 11 درہم بیچے 10 درہم اور 1 دینار کے بدلے میں، تو یہ بیع بھی جائز ہے۔ وکانت العشرۃ بمثلها والدینار بدرہم، کہ 11 درہم کے اندر جو 10 درہم ہیں وہ ادھر والے 10 درہم کے بدلے میں ہو جائیں گے، اور جو 11واں درہم ہے وہ 1 دینار کے بدلے میں ہو جائے گا، تو اس طرح بیع درست ہو جائے گی۔ 1 درہم کو 1 دینار کے بدلے میں بیچا جا سکتا ہے، اور 10 درہم کے ساتھ برابر ہیں، تو اس صورت میں بھی بیع درست ہو جائے گی۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ دِرْهَمَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَدِرْهَمٍ غَلَّةً بِدِرْهَمٍ صَحِيحٍ وَدِرْهَمَيْنِ غَلَّةً، کہتے ہیں کہ ایک طرف 2 درہم صحیح ہیں اور 1 کھوٹا درہم ہے، ان کو بیچا جا رہا ہے 1 صحیح درہم اور 2 کھوٹے درہم کے بدلے میں، یعنی ایک طرف 2 درہم صحیح ہیں، دوسری طرف 1 درہم صحیح ہے، ایک طرف 1 درہم کھوٹا ہے، دوسری طرف 2 درہم کھوٹے ہیں، ان کو آپس میں بیچ رہے ہیں، تو یہ بیع جائز ہے، کیونکہ مجموعی جو مقدار ہے، تعداد ہے، وہ برابر ہے، کہ ادھر بھی کل 3 درہم ہے، ادھر بھی کل 3 درہم ہے، تو مقدار میں برابری ضروری ہے، کھرے یا کھوٹے ہونے میں یعنی وصف کے اندر جو تبدیلی ہے، کمی زیادتی ہے، فرق ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وصف ان کا الگ الگ ہے، لیکن مجموعی جو مقدار ہے وہ 3 ہے، دونوں طرف برابر ہے، تو یہ بیع جائز ہے۔ آگے ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں جو شروع میں بھی عرض کیا تھا، وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْفِضَّةُ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْفِضَّةِ، کہ درہم کے اندر چاندی بھی ہوتی ہے اور ساتھ کوئی اور دھات بھی ہوتی ہے، اگر چاندی زیادہ ہے، غالب ہے، تو یہ درہم چاندی کے حکم میں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّنَانِيرِ الذَّهَبُ فَهِيَ فِي حُكْمِ الذَّهَبِ، اسی طرح دینار کے اندر اگر سونا غالب ہے، زیادہ ہے، تو یہ سونے کے حکم میں ہوں گے۔ فَيُعْتَبَرُ فِيهِمَا مِنْ تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْجِيَادِ، تو ان کا حکم بھی وہی ہوگا جو بیع صرف کا حکم ہے، تو ان میں بھی اگر ایک ہی جنس ہے تو کمی زیادتی اسی طرح حرام ہے، جس طرح مکمل سونے کے اندر، عمدہ درہم کے اندر یہ ہوتا ہے، یا عمدہ دینار کے اندر یہ کمی زیادتی حرام ہوتی ہے، تو ان کے اندر جن میں کچھ پیتل بھی ہے، کچھ دوسری دھات بھی ہے، ان کا حکم بھی وہی ہوگا کہ کمی زیادتی ان میں ناجائز ہوگی، حرام ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمَ الْغَشُّ، اگر ان دونوں میں یعنی درہم اور دینار میں سونا چاندی کم ہے، کھوٹ زیادہ ہے، یعنی دوسری دھات زیادہ ہے، فَلَيْسَ فِي حُكْمِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، اس صورت میں یہ درہم اور دینار کے حکم میں نہیں ہوں گے، ان کی جو بیع ہے وہ بیع صرف نہیں ہوگی۔ فَهُمَا فِي حُكْمِ الْعُرُوزِ، یہ عام سامان کے حکم میں ہوں گے، تو جس طرح سامان کے بیع کے احکام ہیں، ان کے بھی وہی احکام ہوں گے۔ فَإِذَا بِيعَتْ بِجِنسِهَا مُتَفَاضِلًا جَازَ الْبَيْعُ، اگر یہ جو دراہم اور دینار ہیں جن کے اندر کھوٹ زیادہ ہے، ان کو اسی جنس کے بدلے میں اگر بیچا جائے اور اس میں کمی زیادتی ہو تو یہ بیع جائز ہے، کیونکہ یہ سامان کے حکم میں ہے، یہ اب بیع صرف نہیں ہے۔ وَإِنِ اشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً ثُمَّ كَسَدَتْ فَتَرَكَ النَّاسُ الْمُعَامَلَةَ بِهَا قبل القبض بطل البیع عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ یہ جو دراہم ہیں جن کے اندر کھوٹ زیادہ ہے، ان کے ذریعے سے کسی بندے نے کوئی سامان خریدا، پھر ابھی یہ ادا نہیں کیے تھے، یہ سامان ادا نہیں ہوا تھا ان دراہم کے ذریعے سے، کہ اس سے پہلے ہی یہ کھوٹے ہو گئے ہیں، یعنی ان کا رواج ختم ہو گیا ہے، لوگوں نے ان کے ذریعے سے معاملہ کرنا چھوڑ دیا ہے، قبضہ کرنے سے پہلے ہی ایسا ہو گیا، تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بیع باطل ہو گئی ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ثمن مقرر ہوا تھا اب وہ ثمن ہی نہیں رہا، لوگوں نے جب اس کو معاملہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اس کی ثمن والی حیثیت ہی نہیں رہی ہے، تو گویا کہ یہ بیع بغیر ثمن کے رہ گئی ہے، تو بغیر ثمن کے بیع درست نہیں ہوتی، اس لیے یہ بیع درست نہیں ہے۔ لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیع درست ہو گئی ہے، لیکن وہ درہم تو ابھی ان کا رواج ختم ہو چکا ہے، تو اس مشتری پر لازم ہوگا علیہ قیمت ہوا یوم البیع، ان دراہم کی جو قیمت بنتی ہے کسی اور نقدی کے اندر جو ابھی رواج میں چل رہی ہے، جس دن بیع ہوئی ہے اس دن ان دراہم کی کتنی قیمت تھی، تو وہ قیمت کسی اور نقدی میں جو ابھی چل رہی ہے وہ مشتری کو ادا کرنی پڑے گی اس بیع میں۔ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیع درست ہو جائے گی علیہ قیمت ہوا آخر ما یتعامل الناس، کہ آخری وہ دن جس دن لوگوں نے ان دراہم کے ساتھ معاملہ کیا ہے، ان کی جو قیمت تھی تو وہ قیمت مشتری کے ذمہ لازم ہوگی، وہ جو نئے سکے ہیں یا نئی جو کرنسی ہے اس کے مطابق وہ اس کو ادا کرنے پڑیں گے۔ آگے کہتے ہیں وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ وَإِن لَّمْ يُعَيِّن، فلوس کا مطلب یہ ہے کہ جو سکے
سونے یا چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کے سکے بنے ہوئے ہیں۔ نافقہ کا مطلب یہ ہے کہ جو رائج ہیں، جو کسی بھی جگہ استعمال میں ہیں، لوگ ان سے لین دین کر رہے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی بیع جائز ہے، اگرچہ ان کو متعین نہ کیا جائے، کیونکہ یہ درہم اور دینار کے حکم میں ہوتے ہیں تو ان میں تعیین ضروری نہیں ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی سکہ بندہ دے دے تو دوسرے کو کوئی اعتراض اشکال نہیں ہوتا، سارے سکے جو نا وہ ایک مثلاً 5 روپے کا جو سکہ ہے وہ سارے سکے برابر ہی ہیں۔ وَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً لَمْ يَجُزِ الْبَيْعُ بِهَا، اگر کوئی سکہ ایسا ہے کہ اس کا رواج ختم ہو چکا ہے، یعنی وہ اس علاقے میں ابھی اس کو ثمن نہیں شمار کیا جاتا، تو اس کے ذریعے سے بیع کرنا جائز نہیں ہے، حتیٰ یعینھا، یہاں تک کہ اس کو متعین کر دیا جائے۔ یعنی کوئی خاص سکہ ہے، جس طرح کہ بعض لوگ پرانے سکے کو لیتے ہیں، تو پرانا سکہ متعین کر کے اس کو کوئی خرید رہا ہے تو پھر جائز ہے، ویسے اس کو ثمن کے طور پر استعمال کرنا جائز نہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا بَاعَ الْفُلُوسَ النَّافِقَةَ ثُمَّ كَسَدَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْبَيْعُ، کسی نے ان سکوں کو بیچا جو رائج تھے، یعنی عوام میں ان کا رواج چل رہا تھا، پھر قبضہ کرنے سے پہلے وہ سکے کھوٹے ہو گئے، یعنی ان کا رواج ختم ہو چکا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ بیع باطل ہو جائے گی، اور صاحبین کے نزدیک جس طرح پہلے گزرا ہے کہ بیع درست ہو جائے گی اور ان سکوں کی جو قیمت ہے دوسری کرنسی میں وہ ادا کرنی پڑے گی۔ وَمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ فُلُوسًا جَازَ الْبَيْعُ، ایک بندے نے کوئی چیز خریدی ہے نصف درہم کے جو سکے بنتے ہیں ان کے بدلے میں، تو یہ بیع جائز ہے۔ یعنی اس نے کہا ہے کہ میں یہ چیز دیتا ہوں، میں یہ چیز خریدتا ہوں نصف درہم کے جتنے سکے بنتے ہیں، تو اگرچہ یہ بظاہر سکوں کو اس نے تعداد میں شمار نہیں کیا کہ کتنے روپے ہیں یا کتنے سکے ہیں، لیکن اس نے نصف درہم کے ساتھ ان سکوں کو متعین کر دیا ہے، تو نصف درہم کے اس علاقے میں کتنے سکے ملتے ہیں یہ معلوم ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ ثمن مجہول نہیں ہوگا، معلوم ہوگا، اس طرح بیع کرنا درست ہے۔ وَعَلَيْهِ مَا يُبَاعُ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ مِّن فُلُوسٍ، اس پر لازم ہوں گے وہ سکے جو نصف درہم کے بدلے میں بیچے جاتے ہیں، یعنی نصف درہم دے کر جتنے سکے ملتے ہیں اتنے سکے اس کو ثمن کے طور پر اس چیز کے دینے پڑیں گے۔ آگے ایک اور اہم مسئلہ بیان کر رہے ہیں، وَمَنْ أَعْطَى صَيْرَفِيًّا دِرْهَمًا، ایک بندے نے ایک صراف جو سونے چاندی زیورات وغیرہ کا کام کرتا ہے اس کو 1 درہم دیا، فقال، اس نے کہا، اعطنی بنصفہ فلوساً وبنصفہ نصفاً الا حبۃ، کہ اس کا جو آدھا درہم ہے، آدھے درہم کے بدلے میں تم مجھے سکے دے دو، اور جو دوسرا آدھا درہم ہے اس کے بدلے میں تم مجھے آدھا درہم دے دو جو کہ 1 رتی کم ہو۔ ایک طرف اس نے آدھا درہم دیا ہے کہ اس کے بدلے میں سکے دے دو، اور جو دوسرا آدھا ہے اس کے بدلے میں تم مجھے آدھا درہم واپس دو، لیکن وہ پورا آدھا نہ ہو بلکہ آدھے سے الا حبۃ 1 رتی کم ہو۔ فسد البیع فی الجمیع عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ پوری بیع فاسد ہوگی، یہ باطل ہو گئی ہے۔ وقال جاز البیع فی الفلوس، صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ فلوس کے اندر بیع جائز ہو گئی ہے۔ وبطل فیما بقیہ، اور جو دوسرا آدھا درہم ہے اس کے اندر یہ بیع باطل ہو گئی ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں تو یہ آسان ہوگا کہ یہ ایک پورا درہم ہے، تو مشتری نے کہا کہ اس کا جو نصف درہم ہے، یعنی یہ جو آدھا درہم ہے، اس آدھے درہم کے بدلے میں تم مجھے فلوس دے دو، یہ پورے جو فلوس ہیں یہ اس آدھے درہم کے بدلے میں ہیں، اور یہ جو دوسرا آدھا درہم ہے اس آدھے درہم کے بدلے میں تم مجھے یہ آدھا درہم دو، لیکن وہ آدھے درہم سے 1 رتی کم ہونا چاہیے، یہ یہاں پر جو تھوڑا سا کم ہے یہ 1 رتی کم ہے یہ، تو اب چونکہ یہ بھی آدھا درہم ہے اور یہ بھی آدھا درہم ہے تو ان کے اندر ایک ہی جنس ہے اور یہ بیع صرف ہے، تو اس میں برابری ضروری ہے، جبکہ یہاں پر برابری نہیں ہے کیونکہ یہ پورا آدھا ہے اور یہ آدھے سے 1 رتی کم ہے، تو اس لیے یہاں پر ربا لازم آ رہا ہے، تو یہ بیع جائز نہیں ہے۔ تو دوسری صورت میں یہ آدھا درہم ہے اور اس کے مقابلے میں فلوس ہیں، فلوس کی جنس الگ ہے، تو یہ اس میں تو بیع درست ہونی چاہیے، لیکن اس آدھے کے اندر چونکہ بیع درست نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پورا ایک ہی صفقہ ہے، ایک ہی سودا ہے، تو اس کے اندر اگر آدھے کے اندر بیع فاسد ہوتی ہے تو دوسرے آدھے کے اندر بھی یہ فساد سرایت کر جائے گا، یعنی پوری اندر یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ البتہ صاحبین یہ کہتے ہیں کہ اس طرف جو آدھا درہم ہے اس کے فلوس کے بدلے میں چونکہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے تو یہ بیع درست ہو جائے گی، دوسرے آدھے کی اس رتی کم والے آدھے کے ساتھ چونکہ اس میں ربا ہے تو یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔
یہ تو صورت میں ہے کہ جب اس نے درہم کو تقسیم کر دیا کہ اس آدھے کے بدلے میں تم مجھے فلوس دو اور اس آدھے کے بدلے میں تم مجھے یہ رتی کم والا آدھا درہم دو، اس صورت میں یہ بیع کے اندر فساد آئے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اسی طرح ایک جو صراف ہے اس کو ایک درہم دیتا ہے اور وہ کہتا ہے وَلَوْ قَالَ أَعْطِنِي نِصْفَ دِرْهَمٍ فُلُوسًا وَنِصْفًا إِلَّا حَبَّةً، کہ تم مجھے نصف درہم کے جتنے سکے بنتے ہیں اتنے سکے دے دو اور ایک نصف درہم دو جو کہ رتی کم ہو، جاز البیع، یہ بیع جائز ہے، کیونکہ یہاں پر اس نے کس کے بدلے میں کیا دینا ہے اس طرح درہم کو تقسیم نہیں کیا۔ پہلے مسئلے میں تو اس نے کہا تھا بنصفہ فلوساً کہ آدھے درہم کے بدلے میں سکے دو اور دوسرے آدھے درہم کے بدلے میں یہ آدھا درہم دو رتی کم، لیکن یہاں پر کس کے بدلے میں دینا ہے یہ اس نے نہیں بتایا۔ اس نے مطلقاً کہا ہے کہ یہ ایک درہم لو اور ایک درہم کے بدلے میں تم مجھے نصف درہم کے جو فلوس سکے بنتے ہیں وہ دے دو اور ایک نصف درہم مجھے واپس کرو جو رتی کم ہو، تو اس صورت میں یہ بیع جائز ہوگی۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اس نے یہ پورا ایک درہم دے دیا ہے اور پورے درہم میں اس نے تقسیم نہیں کیا کہ اس کے بدلے میں یہ دو اور اس کے بدلے میں یہ دو، بلکہ اس نے کہا ہے کہ جو پورا مجموعی ہے اس پورے مجموعے کے بدلے میں تم مجھے یہ فلوس بھی دے دو جو نصف درہم کے بدلے میں ملتے ہیں اور یہ والا جو نصف درہم ہے جو ایک رتی کم ہے یہ بھی مجھے دے دو، یعنی پورے درہم کے بدلے میں یہ پورا سامان مجھے دے دو جس میں فلوس بھی شامل ہیں اور رتی کم والا نصف درہم بھی شامل ہے۔ اس صورت میں بیع جائز ہے، اس لیے کہ اس صورت میں یہ جو ایک رتی کم والا نصف درہم ہے اس کو ہم اس درہم کے اندر سے جو ایک رتی کم نصف درہم ہے یہ والا، تو اس کو ہم اس کے بدلے میں شمار کر لیں گے اور جو باقی نصف درہم ہے اور ایک رتی جو ہے اس کو ہم فلوس کے بدلے میں شمار کر لیں گے کہ یہ اس کے فلوس مل گئے ہیں۔ چونکہ یہاں پر اس نے خود تقسیم نہیں کیا تھا کہ کس کے بدلے میں کیا ہے، تو ہم بیع کو درست کرنے کے لیے جتنا یہ درہم ہے اتنا ہم اس میں سے درہم اس کے بدلے میں شمار کر لیں گے اور جو باقی درہم ہے اس کو فلوس کے بدلے میں شمار کریں گے تو یہ بیع درست ہو جائے گی۔ یہ آدھا درہم جو رتی کم ہے یہ ادھر سے آدھا درہم رتی کم کے برابر ہو جائے گا، اس میں بیع درست ہے، اور باقی جو آدھا درہم ہے اور ایک رتی ہے اس کی فلوس کے بدلے میں چونکہ جنس مختلف ہے تو یہ بھی بیع درست ہو جائے گی۔ تو اس مسئلے میں یہ بیع دوسرے مسئلے میں بیع جائز ہے۔ آگے تیسرا مسئلہ بیان کریں ہیں وَلَوْ قَالَ أَعْطِنِي دِرْهَمًا صَغِيرًا وَزْنُهُ نِصْفُ دِرْهَمٍ إِلَّا حَبَّةٍ، کہ وہ ایک درہم دے رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس ایک درہم کے بدلے میں تم مجھے ایک چھوٹا درہم دے دو جس کا وزن آدھے درہم کے برابر ہو، ایک رتی کم آدھے درہم سے جس کا وزن اتنا ہو، وہ والا چھوٹا درہم مجھے دو، والباقی فلوساً، اور باقی مجھے تم سکے دے دو، جاز البیع، اس صورت میں بیع جائز ہے۔ وَكَانَ النِّصْفُ إِلَّا حَبَّةً بِإِزَاءِ الدِّرْهَمِ الصَّغِيرِ، جو آدھا درہم ہے رتی کم وہ اس چھوٹے درہم کے بدلے میں ہو جائے گا، چھوٹے درہم کا وزن بھی نصف درہم رتی کم ہے تو اس درہم کے اندر سے بھی نصف درہم رتی کم وہ اس چھوٹے درہم کے بدلے میں ہو جائے گا، دونوں برابر ہو جائیں گے۔ والباقی، اور جو باقی جو آدھا درہم ہے اور ایک رتی ہے وہ سکوں کے مقابلے میں ہو جائے گی۔ تو یہ بھی اس کا نقشہ بھی یہی بنتا ہے کہ اس نے مطلق ایک درہم دیا اور اس نے کہا کہ اس درہم کے بدلے میں تم مجھے ایک چھوٹا درہم دو جس درہم کا وزن آدھے درہم کے برابر ہو اور اس میں ایک رتی کم ہو، اور باقی تم مجھے سکے دے دو۔ تو ہم اس پورے درہم میں سے جو ایک رتی کم آدھا ہے اس کو اس چھوٹے درہم کے برابر کر لیں گے، تو یہ چھوٹا درہم اور یہ رتی کم آدھا دونوں برابر ہیں وزن میں، اور جو باقی درہم ہے اس کو فلوس کے مقابلے میں کر لیں گے تو یہ بیع بھی جائز ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ تو اس میں یہ جو درہم اور فلوس والا مسئلہ ہے اس میں تین صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت میں بیع جائز نہیں ہے، دوسری دو صورتوں میں جائز ہے۔ پہلی صورت میں اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس نے درہم کو تقسیم کر کے اس نے یہ واضح کہہ دیا تھا کہ اس میں سے آدھے کے بدلے میں تم مجھے سکے دو اور آدھے کے بدلے میں تم مجھے ایک نصف آدھا درہم دو جو رتی کم ہو۔ تو یہاں پر اس آدھے کے اور اس رتی کم والے آدھے کے درمیان برابری نہیں تھی تو اس میں ربا لازم آ رہا تھا، بیع فاسد تھی۔ لیکن اگلے دونوں مسئلوں میں چونکہ اس نے تقسیم نہیں کیا کہ کس کے بدلے میں کیا دینا ہے، تو وہاں پر ہم بیع کو درست کرنے کے لیے یہ جو آدھا درہم رتی کم والا ہے اس کو اس کے مقابلے میں کر دیں گے، باقی سارا فلوس سکوں کے مقابلے میں کر دیں گے تو بیع درست ہو جائے گی۔